اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو خوشخبری دے دو ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب کبھی ان کو ان میں سے کوئی پھل بطور رزق کے دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، واتوا بہ متشابہا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، ولہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ وہ مثلاً کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، ما بعوضۃ، چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقها، یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو، فاما الذین آمنوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ خوب جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، واما الذین کفروا، البتہ جو لوگ کافر ہیں، فیقولون، وہ یہی کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے، یضل بہ کثیرا، اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے کہ جو نافرمان ہوتے ہیں۔ الذین، نافرمان وہ لوگ، ينقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آج کے سبق میں ایمان والوں کی بشارتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے انہوں نے اچھے۔ کس چیز کی ان کو خوشخبری سنا دی جائے؟ فرمایا اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ ان کے لیے بے شک ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو ان جنتیوں کو جنت میں سے پھل دیا جائے گا بطور رزق کے، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا۔ مثال کے طور پہ تیسرے دن جو پھل ملے گا اس کی شکل و صورت وہی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد اس بندے کو دوسرے دن ملا تھا، مگر ذائقہ دونوں کا الگ الگ، اور لذت روز بروز بڑھتی جائے گی۔ پہلے دن کے پھل کا جو ذائقہ ہوگا دوسرے دن کا اس سے زیادہ ہو جائے گا، تیسرے دن کا اس سے زیادہ ہو جائے گا، اسی طرح روز بروز پھلوں کا ذائقہ بڑھتا رہے گا۔ اس کو یوں سمجھے جس طرح کافروں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو تم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب کو، کہ آخرت میں اللہ رب العزت کافروں کے لیے عذاب کو ہی بڑھائیں گے، دن بدن عذاب بڑھتا جائے گا، یہاں پر ایمان والوں کے لیے دن بدن نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ مومنوں کے لیے مزید کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ قسم کے جوڑے ہوں گے۔ ایمان والوں کو وہاں پر حوریں بھی ملیں گی، دنیا والی عورتیں بھی ملیں گی، حوریں بھی ملیں گی، اور یہ بات یاد رہے کہ جو دنیا والی عورتیں ہوں گی ان کا درجہ حوروں سے زیادہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا والی عورتوں کو حوریں کہیں گی کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں، کوئی کستوری سے پیدا کی گئی ہے، کوئی عنبر سے پیدا کی، کوئی کافور سے، کوئی زعفران سے، اور تم خاکی مخلوق ہو، تم تو انسان تھے، تم خاکی ہو، مگر تمہارا درجہ اور حسن خوبصورتی ہمارے سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ جو دنیا والی عورتیں ہوں گی یہ کہیں گی، جواب دیں گی لِصَلَاتِنَا وَصِيَامِنَا، کہ ہم نمازیں پڑھتی تھیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے، تم تو یہاں مفت کی کھاتی تھی، تو تمہیں تو وہاں پر کوئی نماز روزے کا ذکر نہیں تھا، تمہارے لیے یہ چیزیں تو نہیں تھی، ہم نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے دنیا میں روزے رکھے ہیں،
تو دنیا والی عورتوں کو نمازوں اور روزوں کی برکت سے اور دین کی سلسلے میں مشقتیں جو برداشت کرتی ہیں، اس کی وجہ سے حوروں کے اوپر سرداری ملے گی اور ان کا حسن و جمال حوروں کے حسن و جمال کو مات دے دے گا۔ مگر دیکھیں شرط یہ ہے کہ وہ مومن عورت مومن ہو، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے عورتوں کو یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عورت بڑی خوش قسمت ہے، وہ عورت بہت خوش قسمت ہے کہ جس کا خاوند نماز روزے کا پابند ہے اور یہ عورت اس کی خدمت کرتی ہے اور روٹی پکا کر دیتی ہے، کپڑے دھو کر دیتی ہے، استری کر کے دیتی ہے، خاوند کے گھر کے مال کی اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ خاوند کے ثواب کے اندر برابر کی شریک ہے۔ خاوند اگر باہر جا کر مساجد کے اندر نیکیاں کر رہا ہے تو اس عورت کو بھی برابر کا اجر و ثواب ملے گا، یعنی جتنی وہ نیکیاں کرتا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا، اس کو بھی، اس عورت کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے تو اس عورت کے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کو بھی اس کے برابر کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے گھر کے کام کاج کرنا یہ زیادہ باعث ثواب ہے۔ تو بہرحال ایمان والوں کو جنتوں میں جوڑے ملیں گے جی، عورتوں کو خاوند اور مردوں کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ان کے انعامات کے اندر ہمیشہ اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ۔ دیکھیں اس سے پہلے ان لوگوں نے، مشرکوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن خود اپنی طرف سے بنی بنائی ہے، اساطیر الاولین ہے، قصے کہانیاں ہیں، اصل حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر اس قرآن کے بارے میں اگر شک میں ہو تو کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ اس سے پہلے سبق کے اندر آپ کے سامنے میں نے چیزیں ذکر کی تھی، 3 چیزیں، کہ انہوں نے مختلف اعتراضات کیے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے موقع کے مطابق جوابات دیے۔ تو گزشتہ آیات میں ان کا اعتراض تھا، اس پر بھی جواب ذکر فرمایا گیا۔ تو بہرحال مشرکین جو تھے وہ مقابلہ کرنے سے تو اب عاجز آ گئے تھے کہ قرآن کی مثل کوئی چیز لا سکیں، مگر دنیا کی عادت ہے کہ خاموش کوئی نہیں رہتا۔ جب ان سے کچھ نہ بن پایا تو قرآن پاک پر پھر اعتراض کرنا اور جو ہے نا اپنے شوشے چھوڑنا جو ہے نا شروع کر دیے، کہنے لگے کہ تم قرآن کی بڑی تعریف کرتے ہو، یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر اس میں یہ مکھی کا، مچھر کا، مکڑی، کتے، خنزیر کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، بالکل فرمایا۔ مثلاً مثال کے طور پہ اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کی یہ چیزیں۔ یہاں پر کیا چیزیں آ گئی جی؟ مردہ آ گیا، خون آ گیا اور خنزیر کا گوشت آ گیا۔ دیکھیں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جس کو تم اللہ کے سوا حاجت رواں، مشکل کشا، فریاد رس سمجھتے ہو، پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ولو اجتمعوا له، اگرچہ وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ اسی طرح یہاں پر کس چیز کا ذکر آ گیا جی؟ مکھی کا تذکرہ آیا۔ مشرکوں کی تردید کرتے ہوئے 20ویں پارے کے آخر میں فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کارساز بنا دیے، وہ جن کو کارساز بنایا، جن کو معبود بنایا، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، جس نے بنایا اپنا گھر، وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور بے شک تمام گھروں سے کمزور گھر البتہ مکڑی کا گھر ہے۔ یہ مکڑی کا جالا نہ اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے، معمولی سا تنکا بھی گر جائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ غرض ہے کہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان، کوٹھی، مضبوط قلعہ تیرے لیے کافی نہیں کہ اس کی چھت کے نیچے تو نے اپنا جالا تن دیا چھوٹا سا؟ یہی حال مشرکوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے لیکن ان کو اس پر یقین نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ جو چھوٹے چھوٹے معبود ہیں وہ بنا دیے،
ان کو کارساز بنا دیا، حاجت روا، مشکل کشا جو ہے نا دستگیر بنا دیا، فریاد رس بنا دیا، تو اللہ کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو مکڑی نے اتنا بڑا مضبوط گھر ہے اس کو چھوڑ دیا اور چھوٹا سا جو ہے نا اپنا جالا بنا دیا، تو ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور ان چیزوں کو کارساز بنا دیا۔ دوسری بات، مکڑی جب جالا بناتی ہے تو اس کا جو سارا میٹیریل ہوتا ہے وہ باہر سے نہیں لاتی، بلکہ اس کا میٹیریل اس کے اپنے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کا لعاب کی شکل میں نکلتا ہے، تو اس سے وہ گھر بناتی ہے۔ تو ایسے ہی مشرک کے پاس اپنے شرکیہ عقیدے پر خارج سے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، نہ قرآن کریم سے ہے، نہ سنت رسول سے ہے، نہ اعمال صحابہ سے ہے، نہ بزرگوں کے اقوال سے ہے، بلکہ جو کچھ نکلتا ہے اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، سورہ کہف میں، کہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ظالم مشرک اپنے شرک پر ساری دلیلیں اپنے پیٹ سے نکالتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر ذکر آتا ہے جی، کتے کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو مشرکوں نے اعتراض کیا ہے کہ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں ان چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے کوئی مثال جو تمہیں سمجھانے کے لیے ہوگی، مثال بعوضۃ فما فوقها، فرض کرو وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑی ہو، بڑی سے مراد یہ کہ اس سے بھی عاجز، معمولی چیز کی کیوں نہ ہو۔ مثال تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کے اعمال، جیسے ان کا کردار تھا، مثال بھی ان کی جیسی دی ہے۔ کوئی بندہ بہادر ہو، شجاعت والا ہو تو اس کو مثال دی جاتی ہے شیر ہے۔ جب کوئی کمزور ہو، بہادر نہ ہو، کمزور ہو، ڈرنے والا ہو تو اس کی مثال بھی لومڑی جیسی دی جاتی ہے، گیدڑ جیسی دی جاتی ہے۔ تو ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اگر وہ بہادر ہوتے تو ان کی مثال بھی اچھی دی جاتی، اب ان کی حالت ہی ایسی ہے تو اسی لیے ان کی مثال بھی اسی طرح سے دی ہے، وگرنہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے انعامات چھپا کے رکھے ہیں جو آج تک ہم نہیں سمجھ سکے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ترجمہ آتا ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ صرف فاسق لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے، مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں، وگرنہ جن کو جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ ان مثالوں سے بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم ہدایت کے طلبگار ہیں تو ہم نے ان مثالوں سے بھی اپنے لیے ایک سبق اخذ کیا ہے، سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور جو مشرک ہیں، جو صحیح راستے پر نہیں ہیں، وہ ان چیزوں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے آیت کے اندر فاسقین کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ فاسقین کی نشانی میں سے پہلی نشانی ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق فاجر نافرمان وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کر لینے کے بعد۔ اب اس سے کون سا عہد مراد ہے؟ تو مفسرین کرام کا ایک گروہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انسانیت کو جمع کر کے وہاں پر سب سے ایک عہد لیا تھا، اور اس پر کوئی اعتراض بھی کرتا ہے کہ ہمیں تو یہ عہد یاد ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ عہد ہوا بھی تھا۔ تو اس پر دلیل یہ ہے کہ ہمارا حافظہ ایسا کمزور ہے کہ ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ ہمیں لفظ روٹی یہ کس نے سکھایا تھا شروع میں، یہ ہمیں ہاتھ، یہ پاؤں، یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں آج، یہ الفاظ ہمیں کس نے سکھایا تھا، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں کون سا پھر وہ عہد یاد ہوگا۔ لیکن اگر بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بزرگ ہیں بہت بڑے، تو یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ جو عہد دیا تھا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، وہ عہد ہمیں آج بھی یاد ہے۔ تو اس سے مراد وہ آخرت کا عہد مراد ہے۔ دوسرا یہ عہد مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس میں جب اللہ تعالیٰ کے سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اکیلا مانیں گے، آپ کو معبود مانیں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو یہ بھی عہد اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اندر ہم جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وقبل تو جمیع احکام ہی، قبل تو جمیع احکام سے مراد کیا ہے؟ سارے احکامات کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن جو وعدہ کر لیا تھا، جو عہد کر لیا تھا، پھر اس کی خلاف ورزی دنیا کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ تو فاسقین کی دوسری جو یہاں پر نشانی بیان کی ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، کہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ایوصلہ کہ جوڑو، وہ توڑ دیتے ہیں۔ مطلب اپنا تعلق پیغمبر کے ساتھ جوڑو، اپنا تعلق اپنی کتابوں کے ساتھ جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑو، صلہ رحمی کرو، لیکن یہ کہ نہ تعلق رشتہ داروں کے ساتھ جڑتا ہے، نہ پیغمبروں کے ساتھ، نہ کتابوں کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، نہ صلہ رحمی ہوتی ہے، تو یہ بجائے صلہ رحمی کے قطع تعلق کی ہو جاتی ہے۔ تیسری نشانی بیان کی کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، یعنی خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ، چوریاں، قتل، جنا، جوا، ہر قسم کے جو تمام چیزیں جو فساد فی الارض ہیں وہ سارے کے سارے وہ کام کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہے جی، ملاوٹ ہے، تو یہ سارا کا سارا فساد فی الارض کہلاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب یہ ساری کی چیزیں ہوں گی تو اولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ پھر نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو یہاں تک ذکر تھا توحید اور رسالت کا، تو اس سے آگے ذکر آنے والے معاد کا، آخرت کا، اس کو انشاءاللہ پھر اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔